ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، میں آج جس تاریخ کو آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اور یہ محفل کیا نام رکھا ہے؟ رنگ رضا سجائی جا رہی ہے۔ آج کے دن اس بر صغیر کے اندر قافلہ حریت کے سپہ سالار علامہ فضل خیر آبادی کا یوم وصال ہے۔ آج اعلی حضرت بریلوی تو اسی قافلے کے ایک فرد ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی دو تین جملے ان کی
اسماعیل دہلوی ایک گل کی تھی کہ اللہ چاہے تو ایک آنے ہزارہ محمد پیدا کر دے. علامہ فضل خیر آبادی ادھر رد کیتا اور کتاب دا نام رکھیا امتناع النظیر، جدا ترجمہ انجے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں ہے نہ دکان آئینہ ساز میں. یہ ہے امتناع النظیر کا معنی. علامہ فضل خیر آبادی آپ کی کتاب الثورۃ الہندیہ، جس کا اردو میں ترجمہ بازار میں باغی ہندوستان کے نام سے ملتا ہے، شاید اب اس پر بھی پابندی لگ جائے، کیونکہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم نام لیتا ہے ناموس رسالت کا اس زمانے میں. شاید اس پر بھی پابندی لگ جائے، جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب سیف چشتیائی پر پابندی. اور پابندیاں وہ لگا رہے ہیں جن کو خود کل واللہ بھی نہیں آتی. علامہ فضل خیر آبادی نے اے جڑا تسی تے میں سر چک کے بیٹھے نا ایتھے اپنی بڑی بڑیاں کوٹھیاں تے کاراں میں تے جناب اپنی دکانداریاں بیٹھے ہاں، اے انہاں دے خون نال بعد پاکستان بنیا. ساڑھے بزرگ برے صغیر وچ انگریز آیا تے داڑیاں مڈا کے نسے کوئی نہیں. آج تو ہر بندہ اٹھ کے کہندا ہے جی مولوی بخشے گئے تے اسی بخشے جانا ہے. میں آکھا تو مولویاں دی تاریخ پڑھی کوئی نہیں. یہ وہی مولوی سن جڑے 301 دن انگریز پھانسی لٹکاندا سی. پھانسی گھاٹ مک گئے تے درخت نہ علماء نو لٹکاندا رہا، لیکن کسی بھی عالم نے داڑھی مڈائی نہیں، نہ برے صغیر چوں نسیا، بلکہ انگریز دے ظلم و ستم دے سامنے کھڑے ہو کے ساڑے فقیر کہندے رہے ستم گر ادھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. توجہ، علامہ دا نعرہ بھی لاؤ، انہاں دی کالا پانی باغ اوتے کالے پانی وچ آپ دا مزار ہے تو انہاں دا بھی لاؤ بھائی. حریت فکر دے جڑے سپہ سالار سن وہ علامہ فضل خیر آبادی جڑا وہ بھی زندہ باد. ایتھے میں ایک گل کرن لگا، وہ سارے توجہ نال سننی. تساں لنگر دا بھی انتظام کیتا ہے؟ اچھا نہیں. اویس رضا صاحب کراچی آ رہا ہے، ساڑھے بچے نوجوان ابھرتے بین الاقوامی نعت خان، محترم غلام مصطفیٰ صاحب، باقی بھی نعت خان، مولوی خادم بھی تواڈے سامنے آ گیا، روٹیاں کھا کے پھر کھائے گا. ایتھے نعت پڑھنی، ایوان اقبال دی تپش، جناب رنگین، ایتھے جناب لائٹاں لگیاں، سپیکر لگے، ایتھے نعت نہیں. میں گل جڑی کر لگا وہ بڑی توجہ نال سننی. علامہ فضل خیر آبادی خود لکھیا کہ میرے انہاں کپڑے بھی لا لے سن انگریزاں نے، منج دا لباس پوایا تے فرمایا مینوں پانی ایہو جہا دیندے سن جویں سب دا زہر ہوندا تے مینوں روٹی ایویں دیندے سن جویں تنبا ہوندا. اس حالت وچ مٹی دے ٹوکرے چاہ کے منج دا لباس پا کے علامہ فضل خیر آبادی عربی زبان وچ حضور دیاں نعتاں لکھ دے رہے. اور میرے ہاں جی میں عربی کتاباں بھی لکھیاں، گرامر ہوتے لکھیاں، اور مینوں بھی بغیر لغت تے او دا اج بھی ترجمہ نہیں آتا جڑے علامہ نے ٹوکرے مٹی دے چاہ کے تے منج دا لباس پا کے حضور دے عربی زبان وچ قصیدے لکھے. میں اپنا خود اعتراف کر رہا کہ مینوں اج بھی بغیر لغت تو دا ترجمہ نہیں آتا. علامہ نے جڑے عربی دے لفظ استعمال کیتے، کیوں؟ ورنہ ایتھے قید ہوئے پھر بندے نوں سزائے موت، او کالا پانی بھیج دیتا جائے جتھے دی آب و ہوا. علامہ خود فرماندے کہ میں ویکھدا سی کہ زخم ہی جدوں ہودا نہیں ٹھیک ہویا تے فرماندے سن میں ویکھدا سی بھئی جیڑا مر جاندا سی ریت وچ دبا کے، نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ. علامہ خود فرماندے جس چھپر وچ مینوں رکھیا سن ہر ویلے تو پانی ٹپکدا رہندا سی، نہ دن آرام نہ راتی. فرماندے سن او دریا دا جڑا پانی سی او بھی کالا سیاہ سی. علامہ نے خود لکھیا اودے وچ. لیکن اس دے باوجود جدوں مٹی دا ٹوکرا چاندے سن تے انگریز تاڑیاں ماردے سن کہ اسی اتنا بڑا عالم اودے نال ظلم کر رہا ہے.
تے آپ انگریزوں نو مخاطب کر کے فرمانے سنا ظالمو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. اور پھر علم زندہ باد. تسی انہاں دے وارث بیٹھے ہو تے سٹیج تے انہاں دے وارث بیٹھے. اہل سنت کیوں منہ چھپا کے جیون. میں ان تے گل نہیں کرنا چاہتا ورنہ تقابل دی ایک بڑی بڑی گل ہے. مولوی جعفر تھا نیسری وہ بھی 18 سال اتنے رہ کے آیا. انہیں کتاب لکھی کالا پانی, وہ بھی میرے کو آیا. میرے کو ساری کتابیں ہیں کالے پانی کے بارے جڑی لکھیاں علامہ نے بھی لکھیاں. میں اور شغل تے ہے کوئی نہیں, نہ کدی کیبل ویکھی نہ کدی خبراں سنیاں. ہاں جی اور کام تے ہے کوئی نہیں, میں صرف کتابیں ہی پڑھنا. کدی میں خبراں بھی نہیں سنیاں. لوگ تے ویکھ دین نا جناب فلماں ڈرامے. اے گلاں میں تاں کر رہا جنہاں فلماں ڈرامے ویکھ دو یاد رکھنا جیڑا بندہ بد کردار ہوئے نا وہ کدی بھی دلیر نہیں ہو سکتا. بالکل جیڑا بندہ شراباں پیوے غیر محرم عورتوں نو ویکھے وہ بندہ کدی بھی دلیر نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ چنج نہیں ہویا. دلیر بندہ ہمیشہ ہی ہوئے گا جہدے دل وچ حضور دی عظمت ہوئے تے او دا براہ راست حضور دے غلاماں نال تعلق. ایک انگریز مسلمان ہو گیا طارق جمیل اینڈ کمپنی دے ہاتھ ہوتے. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ سب رونے والی باتیں. ہنسنے والی کون سی بات. ہم ہنس سکتے ہیں جنہ دی دھی بڈھی عافیہ صدیقی 86 سال قید چھوڑ کے بیٹھی ہوئے امریکہ دی قید ہے, اسی کو ہسن دے قابل. شام وچ صحابہ دے مزار تے جناب صحابیات دے مزار تے حضرت سیدہ زینب دے مزار تے میں خود حاضر ہویا. اگلے وہ بھی اڑا دیتا. خالد بن ولید دا مزار بھی اڑا دیتا. حضرت ویس کرنی دے مزار تے میں حاضر ہویا, وہ بھی اگلے اڑا دیتا. حضرت مالک نخی تابی دا تین ہی مزار سن. عمار بن یاسر دا مزار بھی اگلے اڑا دیتا. اسی کو ہسن دے قابل ہے. میں ہسن واسطے گلا نہیں کردا, اے صرف جگان واسطے. اقبال کہندا واہ ناکامی متا اے اقبال حال والا کہندا واہ ناکامی متا کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا. ایک گلاں دا سنن واسطے تیار کوئی نہیں. ہاں جی لگیاں موجاں تے لائی رکھی سونے پر ایسی گلاں کرنے. کھا لیا سویرے کی کرنا ہے, دکان کیویں چلانی تے کارخانہ کیویں چلانا ہے, حضور دے دین نال کی ہو رہا اے دے نال سانو غرض ہی کوئی نہیں. میں جڑی گل کرن لگا اور سمجھو داتا صاحب علیہ رحمہ دے بارے میں گل کرن لگا چونکہ آپ دا عرس مبارک قریب تو گزریا تے آپ والی بر صغیرن. اقبال کلندر لاہوری بھی خراج اقبال جنہاں نام تے حال ہے کہندا ہے خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت صبح ماز مہریو تا بندہ گشت سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم بند ہائے کو سار سانگ سیخ در زمین ہند تخم سجدہ رے پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. توجہ, ایک انگریز مسلمان ہو گیا طارق جمیل اینڈ کمپنی دے ہاتھ ہوتے. انہیں جب مسلمان ہویا انگریز کہنے لگا یار میں تھوڑے قرآن پڑھیا ہوں تو میرا بھی قرآن ہے کہ آصف بن برخیہ جناب سلیمان علیہ السلام دے امتی اکھ جھپکن تو پہلے تخت بلقیس لے آئے. وہ دسو کنج لے آئے. انگریز نے کہا کنج لے آئے. ہوں انہاں کول جواب کی سی, انہاں جدو نبی دی پاور نہیں مننی تے ولی دی پاور ہی نہ مننی. انہاں کول کوئی جواب کوئی نہیں. قیامت تک انہاں کول کوئی بات نہیں. خالی یہ تقریراں کر سکتے تے بندے کٹھے کر سکتے ہیں. کانے دے مقابلے بھی پیر میر علی شاہ صاحب آئے اور قیامت تک بھی اگر کوئی روحانی طور تے اسلام دا جواب دے سکتا تے اہل سنت و جماعت دے سکتے ہیں اور کسی کو کوئی شک نہیں. کانے دے مقابلے بھی پیر میر علی شاہ صاحب آئے سن. کانے نے کہا میں نبی ہاں تے آپ گولڈ شریف تو چل کے آئے. فرماؤ کانے ہاں تو کیڑے پاسوں نبی میں صدیاں بعد امتیاں ایتھے قلم دوات رکھ دے جے دا قلم خود چلے وہ حق تے. وہ کانا انہیں کانے نے آنا بھی کوئی نہیں سی. انہیں بھگے پیر میر شیر کھڑیا. پیر میر علی شاہ صاحب دے مقابلے کوئی نہ آیا کانا تے بعد لوگاں نے پیر میر علی شاہ صاحب نو چونڈی پا دیتی. انہیں کہا شاہ جی قلم نہ چلدا تے پھر تسی تے ساڈا پٹھا بٹھا دیتا سی. تے پیر میر علی شاہ صاحب جلال چاہ کے فرمایا جلیو میں آپو گل تھوڑی کی تھی, مینوں رسول اللہ دا آرڈر سی میں اعلان کر دیتا.
توجہ میں گل مکانی بھی ہے جی بہت میں سنو میری گل سنو میں گل مکانی بھی ہے ختم کرنی میں بس چلدیا چلدیا گل مکا دینی تواڈے نال تقریر وہ نہیں ہوندی جڑا بندہ آپوں کہو جی سبحان اللہ دائیں والے بھی کہو بائیں والے گل وہ جی کرو اگلے خود کہن نا سبحان اللہ زبردستی جنت درخت بھی کوئی نہیں لگتے ہاں جی تو ویسے بھی بوز دلہ نال میری گفتگو کدی ہوئی نہیں جدی بندے دیا ٹنگا ایویں کمی جا رہی ہون بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا ایتھے میں ایک نوجوانہ نال ایک گل کر جاواں ایک نوجوان سی ساڑھے بزرگاں نے لکھیا مند نے ایک نوجوان سی وہ درود شریف پڑھ پڑھ کے دعاواں منگدا سی یا رسول اللہ مینوں دیدار کراؤ مینوں دیدار کراؤ ایک دن کرم ہو گیا ویکھیا تے نبی علیہ السلام ایک سواری تے سوار ہو کے تشریف لے جا رہے چاروں یار حضور دے نال بیٹھے اور نوجوان بھی پیچھے پیچھے نسی جاوے سواری پہاڑ چڑھن لگی انج درمیان جا کے سواری گئی روک گڈی او نوجوان نسیا پتھر تلاش کرن بھئی میں ٹائر تھلے دیواں وڈے وڈے پتھر سن انہوں لبھی کوئی شے نہیں حالانکہ او دے وامو گمان جنہ دے صدقے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا گڈی پیچھے کیویں آنا سی وہ اصل تے لڑکوں دے بچے دا امتحان سی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اے اقبال کلندر لاہوری کہندا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو واہ کلندر واہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا ہونے دا میں ترجمہ نہیں کرتا ورنہ لوگوں نو ہضم ہی نہیں ہونا اقبال کہندا قیامت تک جدو عشق دی گل ہوئے گی تے سمجھ لویں محمد عربی دا غلام ہے تے جدو عقل وچ کوئی لے آئے گا تے سمجھ لویں ابو لہب دی نسل اللہ اکبر ایتھے اقبال گل کیتی با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ہے من اقبال کہندا یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں میں کلام اقبال دا حافظ ہاں جی میں وہی سنانے سویر تک وہ بھی نہیں مکڑا ہاں میں اس واسطے گل ایویں میں اقبال نال محبت نہیں کردا میں اقبال دی مٹی جڑی نا قبر دی او مواجہ شریف دے سامنے پہنچوائی پگڑی وچ لپیٹ کے اقبال نے کیا سی بھائی میں ویسے تے مدینہ پاک نہیں جا سکتا ہوا ایسی کہ ہندوستان سے ہے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے اقبال کہندا میں مدینہ پاک جان دی سکت نہیں رکھتا ایک طریقہ ہے میں مر جاواں پھر میرا جسم گل جائے مٹی ہو جائے پھر ہندوستان جو ایک ہوا چلے میری وہ جسم دی مٹی چک کے اس راہ تے سٹ دے وے جیڑی راہ مدینہ پاک جاندی پھر اتھو حاجی گزرن انہاں دے پیراں نال مٹی لگے پھر میں مدینہ پاک جا سکتا اے اقبال دا محبت رسول ہے منہ دھون دا پتہ نہیں حضور دے بارے لوگ گلاں کرنے منہ دھون دا پتہ نہیں سکالر دے پتر وہ کیڑا علم ہے جڑا مقام رسول تک بندے نو نہ پہنچا سکے وہ کوئی علم ہے فقیرم از تو خواہم ہر چے خواہم دلے کوئے خراش از برگے کاہم اقبال کہندا حضور تواڈے در دا فقیر ہاں جو منگساں تواڈے کولوں منگساں اور تواڈی امت وچ میرے ٹوٹے تنکی دی بھی میری حیثیت نہیں لیکن تسی تے کریم ہو نا میرے تے کرم کر دیو اقبال دی چھٹی بھی مک گئی میں کہا تسی پاکستان دی ساڑی جان کیوں نہ چھڑ دے تسی بھی جاؤ ایتھوں جے اقبال محسن کوئی نہیں تو پیو محسن ہے اقبال دی یوم ولادت دی چھٹی بھی مکا دیتی تو انو شرم نہیں آتی
اتنا بڑا محسن جنہیں تصور پاکستان پیش کیتا اور قائد اعظم نو چک کے لے آیا اتھوں لندن چو قائد اعظم تے چھڑ گئے سی برے صغیر. حضرت سلطان الہند آئے اقبال کو, فرمایا اقبال رسول اللہ نے فرمایا قائد اعظم نو لے آؤ. اقبال پھر اتھوں گیا تے اتھے لندن جا کے قائد اعظم نو کہنے لگا پاکستان بنانا ہے. انہیں کہا کیویں بنانا ہے؟ ہندو ساڑے خلاف, سکھ ساڑے خلاف, انگریز ساڑے خلاف, معیشت ساڑے ہاتھ کوئی نہیں, بنانا کیویں؟ انہوں نے کہا چھڑ پرے ہن کیویں میں تھوڑا بنانا ہے, رسول اللہ نے فرمایا ہن بننا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. لو جی اقبال بھی محسن نہیں رہا. شرم نہیں آتی تو اتنا بڑا اقبال نہ بھی ظلم. پتہ ہے کیوں اقبال انہاں ظلم کیتا ہے؟ اس واسطے کہ کلام اقبال اج تک کسی سیکولر نو, کسی بے دین نو, کسی ملحد نو ایک شعر بھی ایسا نہیں ملیا جڑا اپنے موقف واسطے وہ پیش کرے. ہاں جی میں حافظ ہوں, میں اگر اقبال دے کلندرانہ شعر بھی ایسے ہیں جڑے میں تے پڑھ بھی نہیں سکتا. تسی میں نے کہنا ہے مولانا کوئی شعر تسی پڑھیا, حالانکہ اقبال دے کلام میں موجود ہیں, وہ میں پڑھنا اتنے نہیں چاہتا. میرے کوئی علیحدہ پوچھے گا تو میں انہوں دس دیا گا فارسی زبان ہے اقبال کتنے. سارا کچھ اقبال اتھے گیا. دانش حاضر حجاب اکبرست, بت پرستو بت فروشو بت کر. اقبال کہندا جدید تعلیم پڑھیا ہوئے تے او دے کول تینوں عشق رسول دی کدی خوشبو آئے انج کدی نہیں ہونا. کہندا بت اے جڑے جدید تعلیم والے اے نظریات دے بت گھڑ دین, پھر وہ بت ویچ دین, کہندے پھر بت ویچ کے کہندے اس بت دی پوجا کرو. اے ججا نے یہی تو بت گھڑیا. 5 رسول اللہ دے فیصلے نہیں مننے, 5 میرے آقا و مولا دے ذاتی فیصلے موجود ہیں کہ صحابی گستاخ رسول عورت یا مرد کو مار کر آئے, حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. عرض کی حضور میں اپنی بہنہ مار کے آ گیا. فرمایا کیوں ماریا؟ عرض کی تھی انہیں گستاخی کی تھی. میرے آقا نے فرمایا اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں, جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. 5 فیصلے رسول اللہ کے موجود ہیں. انہاں ججاں بت گھڑیا, اپنے نظریات دا بت گھڑیا سپریم کورٹ وچ بیٹھ کے. ہن کہندے تسی اس بت دی پوجا کرو, منو فیصلہ. اسی کیویں منیے؟ اسی 1400 سال تاریخ بدل دئیے؟ اینج نہیں ہونا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے. سارے بولو بھائی, سارے بولو. توجہ توجہ. توجہ بھائی. غازی عبد القیوم دے سفارش واسطے جدوں اقبال کو لاہور آئے سن نا کراچی والے لوگ, تو اقبال لیٹے ہوئے سی, اٹھ کے بیٹھ گیا, پریشان ہو گیا, وہ چہرہ فک ہو گیا. انہیں کہا ساڈا منڈا اندر گھبرا گیا. انہیں جج دے سامنے گستاخ رسول نو قتل کر دیتا سی پاکستان بننے تو پہلے. غازی ہے سی ہزارے دا رہن والا. تے جدوں دی ماں ملن گئی کراچی تے رو پئی. انہیں کہا ماں تو اسے واسطے روئی نہ, میں مزدوری کرن آیا تے میں تینوں پیسے نہ بھیج سکیا, نہ تو میری برات ویکھ سکی. انہیں کہا ماں تو جلی ہوئی ہے, میری برات ہوئی چڑھنی کسے ویکھنی کوئی نہیں. کتنے ہزارے دے لوگ ہیں. غازی عبد القیوم دا ناج ہو رہا کہ نہیں؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. علامہ اقبال اٹھ کے بیٹھ گیا. کراچی دے لوگ آئے, بھئی تسی انگریزاں نو سفارت گورنر لاہور تہاڈا انگریز واقف ہے, تسی اس منڈے دی سفارش کرو. علامہ اقبال اٹھ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا ساڈا منڈا گھبرا گیا. انہیں کہا نہیں. اقبال پھر چہرے تے اطمینان لے آندا. اقبال نے پھر تاریخی شعر کیا. انہیں کہا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ. ہن کوئی سمجھ آئی اقبال کس مقام دا آدمی؟ قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر. اللہ اکبر, اللہ. اقبال کہندا اسی محافظان ناموس رسالت دی دی جڑا تے بھیک منگی ہے زندگی دی, اسی انگریزاں کولوں بھیک غازی عبد القیوم دی نہیں منگنی. غازی ممتاز نے بھی اپنے پیو نو کہہ دیتا ہے. اللہ اکبر. ہاں انہیں کیا تسی تے میرے برا تے مولویاں پیراں نو جا کے کہہ دیو میری طرفوں رحم دی اپیل کوئی نہ کرے. اللہ اکبر. ایک گل تے پرانی ہے, کسی نو سمجھ نہ آوے. انہیں کہا یہ کون, میں جن سے کیوں معافی مانگوں, میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟
کہنے لگا جی میں غلط کام کیتا ہوندا تے جاگدے رسول اللہ مینوں زیارت نہیں سی کرانا. سبحان اللہ. توجہ جی, میں گل مکان لگا, بس مینوں بابو بھائی نے کیا میں جتنا تھوڑا دل کرے, میں کسی دا حق مارن دا قائل کوئی نہیں, میں اس تو پہلے مکا دیاں گا اپنی گل, بعد تو اپنا پروگرام جاری, لیکن گل حضور دی عزت تے کرو. ہاں جی, اور جدوں گاڑی جا کے رک گئی نا, میں اس واسطے گل کی تھی, وہ نوجوان نو غلط فہمی ہوئی بھئی گاڑی شاید پیچھے آ جاڑی, وہ نسیا پتھر تلاش کرنے لگا, پتھر تے انہوں ملیا کوئی نہ. اینج محبت ہوندی, میرے آقا نے انہوں دسیا محبت انج ہوندی جے تو پتھر تلاش کردا پھردا. جدو نوجوان پھر واپس آیا نا گاڑی دے قریب, تو وہ ویکھ کے حیران ہو گیا کہ چاروں یاراں نے چار ٹائر تھلے سر دیتا ہوا. صدیق اکبر اگلے ٹائر, حضرت عمر بھی دیتا, عثمان غنی بھی. تے میرے آقا نے فرمایا اینج محبت نہیں ہوندی جے تو کیتی, اینج محبت ہوندی جویں میرے یاراں نے کیتی. جدو گاڑی رک گئی سی تے تو پتھر تلاش کرن کیوں گیا, تیرا سر کس واسطے سی, ایتھے کیوں نہیں رکھیا سی. آج مسلمان کہتے ہیں جی نا, میں نے کہا جب صدیق اکبر گاڑی کے ٹائر کے نیچے سر رکھے ہیں, حضرت عمر تو تیرا سر زیادہ قیمتی, تو ممتاز قادری کے خلاف گلاں کرنا, تو دیتا کہ وہ اسلام نو, یا تو دس تو کچھ اسلام نو دیتا ہے, کس نے اسلام نو دیتا ہے. میں مولویاں پیرا سمیت میں گل کر رہا, ایتھے سٹیجاں تے بیٹھ کے پیسے وکھرے, نعتاں جناب عزتاں وکھریاں, روٹیاں وکھریاں, ہوائی جہازاں دے ٹکٹ وکھرے, ہاتھ لوگ ساڈے وکھرے چومن. اساں کے دین نو دیتا ہے, دین تے اپنی پاور نال کھڑے ہویا. میں حقیقی طور نال بات کر رہا, اساں کی دین نو دیتا ہے, دین اپنی طاقت نال کھڑے ہویا. ورنہ ایتھے ایک اقبال کہندا ہے, در جہاں باز آمد ایام ترب, زاں کی اورا پف سند صد بو لاب. اقبال کہندا ہے پہلے تے ایک ابو لاب ہے نا جیڑا رسول اللہ دے دین نو مٹانا چاہندا. اقبال کہندا ہن سینکڑوں ابو لاب ہیں جڑے حضور دے دین نو چراغ انج بجھانا چاہندے نے. ایک کلندر لاہوری گل اے تے سینکڑوں ابو لاب ہیں کیبلاں تے بیٹھ کے گلاں کر دیں. ہمارا خیال ہے کہ قانون ایسے ہونا چاہیے, تمہارا خیال, تمہیں تو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے. داتا صاحب کو پوچھو, حضور دی شان پوچھنی تے بیان کراں جی. ہاں, داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف وچ لکھیا, فرمایا ولی کی ساری زندگی, حضور دے بارے نہیں مطلقاً نبی دے بارے لکھا. داتا صاحب نے لکھا ولی کی ساری زندگی, ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. داتا صاحب علیہ الرحمہ لکھیا کہ حضور دا سانس مبارک پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے. ولی دی ساری زندگی, حضور دا ایک سانس مبارک پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے, اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم, یسرا روے لا مکان کی گلی ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. لو جی, میں گفتگو ختم کرن دی طرف آستہ آستہ. اے کلندر لاہوری اقبال دا حال اے اقبال دے نا تے بنیا. تسی کہندے ہو ممتاز قادری دہشت گرد ہے, جے ممتاز قادری دہشت گرد ہے تو علم الدین بھی دہشت گرد ہے. جے علم الدین دہشت گرد ہے تو علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آیا 14 جولائی 1929, پھر وہ بھی دہشت گرد ہے. تے بلایا اقبال نے, پھر وہ بھی دہشت گرد ہے. یہ حضرت عمر تک بچتا ہی کوئی نہیں, پوری تاریخ کوئی نہیں بچتا. ممتاز قادری دہشت گرد ہے, شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ 2 فٹ دیا کرسیاں تے بیٹھ کے تسی رسول اللہ دا حق بول گئے ہو. ہمارے امام تو یہاں تک فرما گیا, کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں. کیا ایدے وچ امام احمد رضا بریلوی لکھیا, فرمایا جس طرح دنیا پیدا ہونے میں رسول اللہ کی محتاج تھی, ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے,
اصل الاصول بندگی استاد ور کی. سبحان اللہ کیوں جی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے تے مولویاں نماز دی اہمیت تے دسی، لیکن اے نہ دسے افضل الخلق بعد الرسل. جدو نماز پڑھا رہے سن تے حضور آ گئے تے صحابہ نے اس ویلے پھر کی کیا؟ انج کر کے فرمایا پیچھے آؤ حضور آ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کی اہمیت تو مولویوں نے بتائی، لیکن یہ اہمیت کیوں نہ بتائی کہ افضل الخلق بعد الرسل جب نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ دوران نماز آئے تو صحابہ نے دوران نماز کیا کیا؟ اقبال اسی طرف تا اشارہ کیتا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. توجہ، داتا صاحب دی میں گل کر رہے سی، داتا صاحب دی، پھر اقبال دی گل کر کے میری گفتگو پھر اختتام دے نیڑے. داتا صاحب علیہ رحمہ وہ انگریز مسلمان ہویا، طارق جمیل تقریر بڑی کرتا ہے، یا اللہ تو نیڑے آ، ہنسنے والی باتیں نہیں یار، یہ رونے والی بات ہے، یہ رونے والی بات ہے، یہ ہنسنے والی کوئی بات ہے. وہ غاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، رویا رویا نے آپ پترا اینج بھی کہ حضور دے بارے گل کی تھی، ساڑھے فقیروں نے بھی حضور دی شفاعت دی گل کی تھی، لیکن رویا رویا نہیں کیا. فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ان کے پاس کچھ ہے تو نہیں، خالی جناب جی آؤ جی دین کی باتیں کریں. میں نے کہا کون سا دین؟ اقبال کی بات سنو. اقبال کہندا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس گربہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. اقبال کہندا سنو ہے مسلمانہ، سارا دین حضور کی ذات. لو جی وہ انگریز بیچارہ چپ کر کے نال بسترے چائی پھریا. انہیں کیا مسلمان ہونے ہو جے گیا؟ جواب تے انہوں کو ایسی کوئی نہیں کہا، اگر مگر کر کے انہیں ٹرخا دیتا. انگریز آ گیا لاہور، انہوں لے آئے اپنے مرکز. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں. وہ انگریز نو لے کے وڈی ساری گڈی داتا صاحب دے باروں گزرے. انگریز پوچھن لگا ایتھے کی ہوندا ہے؟ انہیں کہا ایتھے شرک ہوندا ہے. وہ انگریز کہنے لگا یار میں بھی مشرک رہا ہوں، میں نو اپنے آپ کو بدبو آندی سی، شرک دی بدبو یہ کلیدہ ہے، میں نو تے ادھروں خوشبو آئی، بدبو تے کوئی نہیں آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انہیں کہا میں نو تے ادھروں خوشبو آئی، تسی کہندے ہو بدبو آئی، شرک ہوندا ہے تے میں تے ادھروں میں نو تو خوشبو آئی، روکو گڈی. اور گڈی آخر روکنی پہ گئی، بھائی کوئی پرندہ کدھرے ساڑھے جاڑے جو نکل ہی نہ جائے. ایک بندہ پھسایا ہویا، انہاں گڈی روک دیتی، روک کے تو انگریز اتر کے چل پیا. وہ بھی نال پیچھو پیچھو چل پیا، ویسے جا کے دسیں گے یہ یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے. وہ سونے والے گیٹ دے نال والے گیٹ تو جدوں چڑھیا تے اندر ایک بزرگ مل گئے. انہاں دا ہاتھ نپ لیا، انہیں کہا بیٹھو جی، بیٹھ گئے. انہوں نے حال حوال پوچھا، انہیں کہا کتنا؟ انہیں دسیا. آپ نے انہوں بٹھا لیا تو پوچھا، فرمایا بھئی ٹھڈا پینا ہے کہ تتا پینا ہے؟ وہ انگریز ٹھڈے علاقے دا سی برطانیہ دا. انہیں کہا جناب تتا پینا ہے. انہیں جدو اینج کیا نا تتا پینا ہے تو انہیں اینج ہاتھ کیتا تے چاہ دی پیالی اینج کیتی ادھر. اینج کیتی تو انگریز بے ہوش ہو گیا، پیالی ہوتے زمین تے پئی، انگریز بے ہوش. کافی دیر تو بعد انہوں ہوش آئی تے انہوں کو پوچھے ہوئے بابا کدھر گیا ہو؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کدھر گیا. انہوں نے کہا تینوں ہویا کیوے؟ انہوں نے کہا ہونا کیوے؟ میں اسلام ہوتے ایک بڑا بڑا سوال کر دیتا سی کہ تخت بلقیس اینج کیوں آیا؟ اے پیالی ویکھ رہے ہو، اے لندن میرے گھر دی پیالی ہے. یا رسول
انہیں کہا میں اسلام تے اعتراض کیتا سی بھئی تخت بلقیس کنج آیا تو داتا صاحب نے میں دسیا، داتا صاحب اس واسطے دسیا بھی قیامت والے دن رسول اللہ نے بلا لیا، او میرے دین دے وارثو اتنا بڑا ایک بندہ اعتراض کیتا تسی جواب بھی نہ دے سکے تو داتا صاحب نے انہوں انج پیالی نپا کے انہوں دسیا تخت بلقیس انج آیا جی میں تینوں پیالی دیتی اور کنج آیا۔ یہ ہے رسول اللہ کے غلام، یہ ہے محمد عربی کے غلام جو دین کے وارث ہیں، اور تا صبح قیامت رسول اللہ کا دین ایسے ہی چمکتا دمکتا رہے گا۔ ہاں اے پاکستان جڑا سیکولر نہیں بننا جب تک داتا صاحب دے تھے والی موجود ہیں، ایتھے سیکولر دے پترو جنہوں بہت سیکولر ہے وہ امرتسر چلا جائے واپس، یہاں تو رسول اللہ کے غلاموں کا یہ دیس ہے، یہاں رسول اللہ کے دین کی بات ہوگی، زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان تمہارے۔ اور مودی وہ گاں دا موتر پین والا ہندو وہ سانو تڑیاں لاندا پھردا، ہاں جی وہ گاں دا موتر پین والا اور خرک زدہ، انہوں خرک پئی ہوئی، جس ملک کے جاندہ ہے بعد جو تے کہتے ہیں سپرے کر دیں بھائی انہوں خرک پئی ہوئی، حقیقت بات انہوں خرک پئی ہوئی، کدی چوہیاں جا کے جناب جھکی کھڑے ہیں، کدی جناب چوہیاں جناب گاں دا موتر پی کے کیڑی انہوں شفا لبڑی، تسی مڑ کے مسیطہ نو پہ گئے ہو۔ مودی عرباں کو مندر بنوا لیا، یہ تاریخ جنج نہیں ہویا کہ عرباں نے بت خانہ بنایا ہویا اپنے پیسے دا، اتنی بڑی تبدیلی دنیا میں ہو رہی انج کدی بھی نہیں ہویا۔ عرباں نے جتنا بھی رہا عرب دلیر رہے، لیکن انہیں مودی نے جا کے عرباں کو اپنا مندر انہوں دے پیسے دا بنوا لیا، اور تسی دسو اے مسلم حکمرانوں، اور تسا مڑ کے مسیطہ نو پہ گئے ہو، مسیط دے سپیکر لا دے ہو، اور ہندو کدھر جا رہے تھے تسی کدھر جا رہے ہو۔ پاکستان رسول اللہ دے نالین پاک نہ جڑی خاک لگی وہ دی برکت نال بنیا، کسی دے پیو نے نہیں بنایا پاکستان، تے قائم بھی رسول اللہ دی ناموس واسطے ہی رہنا ہے پاکستان۔ اے مت سمجھو کہ ممتاز قادری نے تسی دہشت گرد قرار دیتا تے امت فیصلہ مان لوے گی، اسی اس فیصلے نو کوئی نہیں مندے، تسی الٹے بھی ہو جاؤ تے فیصلہ غلط ہے، اس واسطے کہ رسول اللہ نے اپنے 5 صحابہ نو فرمایا یہ 5 فیصلے حضور دین تے 6واں فیصلہ حضرت عمر دا ماں برائے عدالت جدی رب نے تائید کیتی، قرآن نازل کر دیتا، میرے حبیب جڑا عمر نے کم کیتا رب نو بھی پسند ہے، ایویں ہونا چاہیے حضور دا نام آ جائے۔ توجہ 5 فیصلے ساڑھے وکیلہ نے پیش کیتے ججاں نو، انہاں نو رسول اللہ دا بھی حیا کوئی نہیں، یہ ہن ساڑھے بارے کہندے نے کہ نرم بات رکھو، نرم بات ایک کو طریقہ ہے، حضور دی غلامی اختیار کرو، تے حضرت سعد بن ربیع میدان احد وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 دھیاں سن سعد بن ربیع دیاں، دنیا تو جاندے جاندے حضرت زید بن ثابت نو حضور نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر لے کے آؤ، حضرت زید بن ثابت کہندے میں گیا میدان احد وچ زخمیاں پے ہوئے سن، میں کیا ہوئے سعد آواز نہ دیتی، میں کہو مینوں رسول اللہ نے بھیجا سعد، پھر کہندے مینوں بڑی کمزور جی ایک طرفوں آواز آئی کہ میں ساتھ اے موجود ہاں، میں جدو قریب جا کے کیا میں کہا رسول اللہ نے تانوں سلام پیش کیتا ہے، انہاں وعلیکم سلام عرض کیتی، میری طرفوں بھی 10 بستہ سلام عرض کرنا، تے صحابہ نو ایک میرا پیغام دے دینا کہ لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف، اے میدان احد سعد بن ربیع نے دنیا تو جانے جانے پیغام دیتا، فرمایا صحابہ نو اے جا کے پیغام دے دینا کہ ایک صحابی بھی زندہ ہویا تے کوئی کافر رسول اللہ تک پہنچ گیا تو قیامت والے دن اللہ اس ایک دی بھی عذر قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیوں نہ قربان ہویا، تو کیوں زندہ رہا، تیرے ہوندے رسول اللہ نے تکلیف ہو گئی۔ اے سعد بن ربیع نے پیغام دیتا دنیا تو جاندیا جاندیا، بعد آپ دیاں 2 بیٹیاں سن، کہیں جی پترالیاں دا نام کوئی نہیں لیندا، میدان احد آج کتنی تاریخ گزر گئی۔ ایک دن حضرت عمر گئے صدیق اکبر نو ملن کے سینے ہوتے ایک چھوٹی جی بچی نو بٹھا کے کھلا رہے، حضرت عمر کہنے لگے کون ہے جیڑا صدیق دے سینے دے بچی کھیڑ رہی، آپ نے فرمایا اوے عمر یہ اس دی دھی وی جڑے تیرے نالوں بھی چنگا سی تے میرے نالوں بھی چنگا سی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ افضل تے صدیق اکبر ہیں، لیکن صدیق اکبر ایک گل کی تھی، فرمایا دنیا تو جاندے جاندے بھی وہ ناموس رسالت دی گل کر گئے۔ حضرت سعد بن ربیع آج اسی زندہ ہوندے ہیں ایڈے جناب
پوری پاکستان ہوندے ممتاز قادری دہشت گرد کیسے ہے؟ یہ ایک نظریہ ہے، شخصیت نہیں ہے ممتاز قادری. ممتاز قادری یہ مت کوئی سمجھے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے، ہم اس لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری غازی علم الدین دا جنازہ آیا، 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی. بڈھے شاہ جی اگے ترخان دا پتر لوگ لے گئے شاہ جی کی زیارت کرو، آپ نے فرمایا چہرے تو کپڑا نہیں ہٹانا، آپ پیروں تو کپڑا ہٹا کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے پیروں تے جھک گئے، چومیا، لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں. فرمایا سید ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چومے. تے پیر صاحب نے جواب کی دیتا، فرمایا جلیو میں علم الدین دے پیر تاں چومن انہیں میرے نانے دی عزت دے پیرا جے دیتا. اللہ اکبر. تسی کی سمجھتے ہو ممتاز قادری نے لگے ہوئے ہیں؟ کسی نے ایویں درد پیٹ وچ پیندا ہے؟ ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہویا علم الدین، تے ایسی بھی ترخان دا پتر، تے عمر بھی 17 سال، تے بڈھے شاہ جی نے پیر کیوں چم دیتے؟ کسی دے ڈھڈے چ ایویں درد تو تے میں دین نو کی دیتا ہے؟ جیباں بھر کے دین دے نہ ہوتے دین دی گل کرنی ہو رہے تے ہووے ترخان دا پتر تے جا کے دکان تے چڑھ کے وڈ دے وے، پھر خنجر دھوندیا پھر خیال آوے کدھر زندہ نہ ہوئے پھر چلا جائے. اللہ اکبر. تے 12 پاؤنڈ وزن اور ود جائے. اللہ اکبر. انگریزاں نے جدو سزائے موت سنائی تے اس ویلے 128 پاؤنڈ وزن سی علم الدین دا، تے جدو پھانسی دین لگے تے 140 پاؤنڈ ہو گیا. اللہ اکبر. میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال ایک ہی ہویا؟ اقبال کہنے لگا دل سے عشقیو توانا می شود خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے اور مومن از عشق است. اقبال بولیا، کہنے لگا وزن کیویں نہ بدلا، مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است، عقل صفاک است تو صفاک تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر، اکر موکم از اساس چون و چند، عشق اریاں از لباس چون و چند. اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے کہ سزائے موت والے دا وزن کیویں ود گیا تے گردے فیل ہو جاندے، دنیا جنوں ناممکن سمجھے کہ جنوں سزائے موت ہوئی ہوے اودے وزن کیویں ودیا. اقبال کہندا حضور دا عاشق کر کے وکھاندا انج ہوندا کنج نہیں ہوندا، انج ہوندا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پتی پتی پور پور یا رسول یا رسول 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 آمین یا رسول لبیک شرم کرو حیا کرو، شرم کرو حیا کرو. عدالتی غیر شرعی فیصلہ، عدالتی غیر شرعی فیصلہ. کئی بیچارے پریشان ہوندے ہونے کدھر ساڑی تصویر نہ آ جائے. ایسے بہت دل نات ویسی میری گفتگو کوئی نہیں. ہاں جی ناتا سن کے انجن جمدے ہو ہیں جی. تو میرے آقا مولا گل جب تک حضرت حسان نے نہیں کی تھی، پہلے حضرت کعب بن مالک گل کی تھی. حضور نے فرمایا کعب اٹھ کے میرے دشمنوں نو جواب دیو. حضرت کعب بن مالک، میں نے وہ شعر بھی یاد ہے لیکن ٹائم کوئی نہیں. کعب بن مالک نے حضور نے فرمایا کوئی لطف نہیں آیا، میرے دشمنوں دا تو منہ بنیا کوئی نہیں صحیح. پھر عبداللہ بن رواح درباری شاعر، حضور نے فرمایا تسی نعت پڑھو. انہاں جدو نعت پڑھی حضور نے فرمایا عبداللہ لطف نہیں آیا اجے تو گل. پھر حضرت حسان نے نعت پڑھی، اے نعت پڑھن گے، پھر اے باری باری نعت پڑھنی ہے حضور دی محفل جویا. جدو حضرت حسان نے نعت پڑھی تو میرے آقا نے پتہ ہے کی فرمایا؟ فرمایا حسان شفیتا وستشفیتا. فرمایا حسان
تو میرے دشمنوں کا منہ بن کے تے میرے دشمنوں نو جواب دے کے اپنا سینہ بھی ٹھڈا کیتا ہی تے میرے غلاماں دا سینہ بھی ٹھڈا کیتا کیوں جی؟ ہاں اے نعت خانی جڑی میں بیان کر رہا ہوں. ہاں جی جی نعت میں وہ جی ویسے ایسے نعت ہوئے جڑی دھوں نکلے اگے. ہاں میں وہ صحابہ دے شعر پڑھا نا. کعب بن مالک انہوں نے حضور نے فتح مکہ والے دن فرمایا سی جتھے ملے نو قتل کر دیو. انہاں حضور دے خلاف شعر کہندے ہوندے سن. 9 مرد 6 عورتیں فتح مکہ والے دن ذلیلو کہتے حضور رحمت للعالمین ہے. میں نے کہا اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی. رحمت للعالمین پر تمہیں کس نے کہا باتیں کرو؟ بات یہ کرو کہ گستاخی رسول کا انجام کیا ہوا. بات یہاں کرو. رحمت للعالمین تم زیادہ پڑے ہوئے ہو داتا صاحب سے, اعلیٰ حضرت بریلوی سے, پیر میر علی شاہ سے. تمہیں تو کلمہ سیدھا نہیں آتا. تم ان شعروں سے جنہوں نے دین کی تشریح کیا ان کی بات کرو. علامہ فضل حق خیر آبادی ہڈیاں بھی گڑ گئیاں سن آخری واری اتنے کالے پانی. انگریز آخری واری گیا, علامہ فضل حق خیر آبادی دی ہڈیاں گڑ گئیاں. آخری واری انگریز گیا وہ فتوی جہاد لے کے کہنے لگا مولوی فضل حق اے جڑے تھلے سین ہوئے ہیں فضل حق دے, اج بھی تو کہہ دے کہ کوئی اور فضل حق ہے جنہیں انگریزوں کے خلاف جہاد تے فتوی دے تھلے سین کیتے ہیں. میں فضل حق نہیں. علامہ فضل حق خیر آبادی اٹھ نہیں سن سکتے, تاریخ موجود ہے. لیکن فاروق اعظم دی نسل چو سن, فاروقی نسل, خون فاروقی نے جوش ماریا. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا انگریزا تم کی سمجھنا میں گھبرا گیا, یہ تو ایک فضل حق ہے, ہزاراں بھی ہومن تسی یہ سزا دیو. فتوی یہی ہے تمہارے خلاف جہاد فرض ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے تو بستر مرگ پر بھی ایسے بات کی ہے جن کے ہم ماننے والے ہیں. ہم تو ابھی صحیح سلامت ہیں, ہم یہ کیسے گردن جھکا سکتے ہیں؟ مولانا حسرت موہانی 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی. 27 سال انگریزاں نے چکی پیسی. انج گئے سن جیل انج واپس آئے. انگریزاں نے جدو آپ تے زیادہ دباؤ پایا تے آپ نے اندروں انگریزاں نو خط لکھیا, فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں, آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. ہمارے بزرگوں نے ایسے کر کے حضور کی دین پر پہرا دیا ہے. آج ہم اپنے ملک میں ایسے کیسے کر لیں, ایسے کیسے کر لیں. میں ڈی ایس پی کہنے لگا CIA والا, میں وہ گل نہ نہیں لینا بیچارے دا. میں کہنے لگا آدھی راتی 4 بجے, میں کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا ایسی تقریریں نے پترا پڑھیا جی تے تقریر نہیں کرنی تو تیرے کو پوچھ کے کرنی. تو کون ہوتا ہے مینوں یہ گل کرنے والا؟ میں کہا تو بھی کسی دی تنخواہ لینا تے میں بھی کسی دی تنخواہ لینا. لبیک 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 لبیک. میں کہا مالک کتا رکھ دیں تے چون کے رکھ دیں. میں میرا تعارف ہے وے کتا پاک رسول اللہ دا, میں تسی تو غلام بیٹھے ہو, تو علماء بیٹھے نعت خان مشاہد. میرا تعارف ہے وے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے. کیوں کیوں جی آخر کیوں میں اتنی گلاں کرنا؟ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. بس اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں کوئی پریشانی ہے حضور کے نام پر؟ صحابہ ایسے ایسے 70 زخم لگے ہوئے سن حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو میدان احد, سر بھی پھٹے ہویا, ہاتھ بھی حضور نو بچا بچا کے شل ہو گیا, تیر چھلنی کر دیتا ہاتھ نو, پھر بھی بے ہوش ہو گئے. تے میرے آقا و مولا نے صدیق اکبر نو بھیجا, فرمایا صدیق انہاں دے منہ تے پانی چھڑکو. چلیا کہتے عورتوں میں کئی لوگ کہتے ہیں مولوی خادم کو اور موضوع نہیں آتا. میں کہا پتر میں تو جھاڑی راتی پڑھدا ہی قرآن و حدیث ہاں, کسی اور نے کوئی اور مصروفیات ہونی ہیں, مینوں بڑے موضوع آندے. لیکن گل وچ اس ویلے ہو رہے کہ کافر حضور دے خاکے بنان مولوی خادم اور تقریرا کرے. ایک آج دی گل نہیں, امام مالک فرما گئے حضور کے خلاف دنیا میں کوئی بات ہو اور حضور کی امت بدلہ نہ لے تو ما بقاء الامت بعد ختم نبیہا, فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں. اللہ اکبر. ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اس لیے ہم ناموس رسالت پر بات کر رہے ہیں, ورنہ عالم مدینہ یہ فرما گئے حضور کی ساری امت ایک لمحے میں مر جائے اگر حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتی تو. کون سے کلمہ پڑھنے کے بعد بات سمجھتا ہے کہ ہم بس کلمہ پڑھ لیا, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا.
حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابہ نے اور گل کوئی نہیں کی تھی، سر پھٹے ہویا، ہاتھ شل، 70 زخم لگے ہوئے، چونڈیاں نہیں پئی ہوئی، تلواراں تے تیراں تے نیرے دے زخم لگے ہوئے. جدو ہوش آیا صدیق اکبر نے پانی چھڑکیا تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے نہیں کیا صدیق میں بچنا بھی ہے کہ کوئی نہیں، میرا ہاتھ بھی شل ہے، ہن ساری زندگی میں ہاتھ انج لیا پھراں گا، دس ہے میں ٹھیک بھی ہونا ہے کہ نہیں؟ نہ جدو ہوش آیا تے کچھ سوال کیتا، ما فعل رسول اللہ، دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا فقال خیرن هو ارسلنی الیک، فرمایا حضور تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا. تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا یہ ہاتھ شل ہونا، زخم 70 لگنا، سر پھٹنا، کل مصیبت بعدک جلل. فرمایا پھر حضور جب سلامت ہے تو یہ ہمیں پریشانیاں کوئی پریشان کر سکتی ہیں؟ حضور جو سلامت. لو جی خواتین بھی بیٹھیاں، میں نو دینا دے اے خواتین واسطے، خواتین اپنے پتراں نو لوری دین صدقے یا رسول اللہ دی. اے عورتاں واسطے پیغام ہے، صدقے یا رسول اللہ. مرداں جے حضور دی عزت تے پیارا دیتا تے عورتاں بھی گھٹ صحابیہ بھی نہیں رہیاں. میدان احد وچ جدوں اے آواز آئی کہ رسول اللہ تے حملہ ہو گیا تے حضرت ام عامر چلیاں مدینہ پاک تو، رستے صحابہ نو پوچھا ما فعل رسول اللہ، دسو حضور دا کی حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور تے ٹھیک ہے لیکن تواڈے ابا جی شہید ہو گئے. فرمایا میں نے ابے کا نہیں پوچھا، حضور بتاؤ. یہ ہیں مسلم خواتین، اللہ اکبر. یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں بیٹیاں. اگر وہ حضور تو تشریف لا رہے ہیں، پھر آگے گئیں، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ، دسو حضور دا کی حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے، آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے. فرمایا اس بات کو چھوڑو حضور. انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے. پھر آگے گئیں، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا. کتنے رشتے ہو گئے؟ فرمایا میں نے بھائی کا نہیں پوچھا. کہا حضور ٹھیک ہے. پھر آگے گئی، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ. کہا جی حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ہے جی مسلم معاشرہ. کہتے جی برداشت پیدا کرو. میں نے کہا برداشت دیو پترو، آخر ایک باری بھی تو آنسو آنے چاہیے سن. پیو بھی چاروں رشتے کسی عورت دے دنیا ہوتے عزت نہ زندہ رہن دے، پیو ہوئے یا پھر برا ہومن یا پتر ہومن یا شوہر ہوئے، ایک بھی نہ ہوئے تو اس عورت دا تو کوئی نہیں تھے. تو ویسے جنہاں سارا کچھ ہوئے تامی لوگ ظلم کر دیں، بچیاں ساڑیاں نو جلا دیں جی چولہا پھٹ گیا، چولہے نہیں پھٹ گئے، گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے. ایتھے دو دیاں پیدا ہو جان تے لوگ جناب فریادہ نہ روندن. پتہ ہے رسول اللہ نے کی فرمایا؟ من ربا بنتین. پتروں دے بارے حضور نے نہیں فرمایا جنہیں دو پتر پالے، نہ میرے آقا نے فرمایا من ربا بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا. حضور نے فرمایا جنہیں دو دھیاں دی پرورش کی تھی انہوں نے بوجھ نہ سمجھیا، سر تے چاہ کے رکھیا، قیامت والے دن انج جنت میرے نال آئے گا وہ بندہ. کیوں جی؟ اے مسلمانہ دی ماں، جدو رسول اللہ دے سامنے آئیاں اے کتاب میرے کولے تے فاخذت بناحیت ثوبہ، حضور دا دامن کرم پکڑیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے رستے پتہ چل چکا، میرے ابا بھی چلے گئے، شوہر بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، بیٹا بھی یہ مجھے پتہ چل چکا ہے، لیکن کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے؟ لو جی میری گفتگو ختم. اے کلندر لاہوری دے نام دا حال ہے اقبال. آخری گل اقبال تے کر کے میں مکانا چاہتا. غازی علم الدین دی قبر جو آخری بندہ اقبال باہر آیا، آخری بندہ اقبال باہر آیا. بہت سارے لوگوں نے اتاریا، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بڑے بڑے ہاتھ بھی لان لگے ہوں، بڑے برکت انہوں اتاریا. اقبال نے باہر کٹ دیتا سارے نو. انہیں کہا میں علم الدین نہ ایک گل کرنی، سارے باہر نکلو، دہشت گرد نہ گل کرنی. تمہیں شرم نہیں آتی اقبال کے پیچھے فوٹو لگا کر اپنی کرسیوں میں بیٹھتے ہو؟ وہ تو ناموس رسالت پر پہرا دینے والے سے بات کیا کر رہا ہے؟ ایسے جھک کر اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہنے لگا علم الدین اور میں تیری وصیت پوری کر دیتی. تیری وصیت ایسی میں نے لاہور میانی صاحب دفنانا ہے، انگریزاں تینو لاوارساں دے قبرستان دفنا دیتا. یہ بھی ایک گندی چال ہے، وہ بہت لمبا واقعہ. انگریزاں نے تینو لاوارساں دے قبرستان دفنا دیتا، میں تینو شخصی ضمانت دے کے لاہور لے آیا. گورنر لاہور نو اقبال نے شخصی ضمانت دیتی سی. انگریز کہندے سن تے ہندو مسلم فساد ہو جائے گا. اقبال کیا ہندو مسلم فساد ہو گیا، وہ بدلے تسی مینوں مار دینا، عاشق رسول کا جنازہ لاہور آنے دو. تم اس اقبال کی چھٹی ختم کر رہے ہو.
آئندہ تسی سارے شور پاؤ اقبال دی چھٹی اسی ختم نہیں ہون دینی اسی تے جلوس کٹ دینا ہے آئندہ ہاں خبردار کوئی اقبال نو بھی پہ گئے ہو پہلے تسی مسیطہ نو پہ گئے ہو پھر مولویوں نو پہ گئے ہو اقبال نو بھی پہ گئے ہو کیسے سٹاپ کرو اتنا ہی ظلم کرو کل جڑا سہ لو ظالم ظلمو نہ بابا بلے شاہ فرماندے نا ظالم ظلمو نہ ہی ڈردے نہ ہی خوف خدا دا کر دے اپنے کیتے ہو آپ ہی مردے اتھے اتھے ہومن خار بس کریو علم و یار سنو ات کوئی حرف درکار آپ میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے فرماندے آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا لو جی اقبال گل کے کیتی غازی علم الدین نال کپڑا ہٹا کے کہنے لگا میں تیری وصیت پوری کر دیتی ہن میری بھی ایک وصیت ہے ٹھیک ہے جی پہلے بندہ کام تو کرے کہنے جی سرکار قبر جانے سرکار جانے میں کہا پہلے کم کر پھر قبر جانے سرکار جانے ہن اقبال کم کیتا ہن صلہ لین لگا علم الدین کولوں کہنے لگا میں تیری وصیت پوری کیتی تے ہن میری بھی ایک وصیت ہے میری وصیت کہوے کہ جدو رسول اللہ تشریف لیان تو میرا سلام ضرور پیش کرے رہے گا یوں ہی ان کا